لیڈروں کو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی جانچ پڑتال کا عمل جاری رکھنا چاہیے کہ کون محض عام ملا کے میرا بیڑا غرق کرنے والا ہے اور کون حق کو حق کہنے والا اور حق کی نشاندہی کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، وہ لیڈر، وہ قائد، وہ رہبر اور وہ رہنما جس کے ارد گرد غلامانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہوں، وہ زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مقام پر جا کے وہ ایسے غلط فیصلے کرتا ہے کہ جو غلط فیصلے اسے حاصل کی گئی کامیابیوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ارد گرد رہنے والے لوگ باشعور ہوں، باصلاحیت ہوں، صاحب الرائے ہوں، حریت فکر رکھنے والے ہوں، اور اللہ رب العزت نے انہیں معافی ضمیر کے اظہار کی صلاحیت عطا فرمائی ہو، ایسا لیڈر زندگی کی راہ میں کبھی مار نہیں کھاتا۔ ظاہرہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں یہ بات بھی عرض کر دوں، حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، میرے آقا کو کسی مشیر کی ضرورت اس لیے کہ حضور نبی ہیں۔ میرے آقا ہر فیصلہ رب کی رہنمائی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لکھنے والوں نے یہ لکھا، کہنے والوں نے یہ کہا، اعتراف کرنے والوں نے یہ اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی، ہمارا تو ایمان ہے حضور کی کامیابی کے لیے اتنا کافی تھا کہ حضور اللہ کے سچے رسول تھے، لیکن میں دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیوں کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درست فیصلوں کا عمل دخل تو ہے ہی ہے، ساتھ اس بات کا بھی عمل دخل ہے کہ حضور کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ جاہل نہیں تھے، میرے آقا کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ان پڑھ نہیں تھے، حضور کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ صاحب الرائے تھے، حریت فکر رکھنے والے تھے۔ ظاہر ہے اس کی مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کی مراد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کی مراد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ایک طرف اطاعت کا یہ عالم کہ مولا علی احرام بھی باندھیں، اور کوئی پوچھے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا یا عمرے کا، تو میرے مولا فرمائیں کہ مجھے نہیں پتا حج کا یا عمرے کا ہے، میری نیت یہ ہے جو احرام محمد عربی نے باندھا ہے وہی علی کا احرام ہے صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میں نے کہا ایک طرف اطاعت یہ شاید کہ سر اور تال پر اور طرز اور لے پر یہ قوالی کرنا آسان ہو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، ہاں میرا قبلہ کعبہ تو، لیکن اس کو اپنے عمل میں ڈالنا، اس کو کردار میں ڈالنا، اگر آپ نے کہیں یہ جلوہ دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں میرا احرام وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کا احرام ہے۔ مطلب یہ پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ آپ نے احرام کیا باندھا ہے، عمرے کا ہے، حج کا ہے، جو احرام حضور کا وہ احرام علی کا۔ میں نے کہا اطاعت کا یہ عالم، لیکن دوسری طرف میں عرض کروں کہ حریت فکر کا یہ عالم، اظہار رائے کا یہ عالم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں بھی رائے دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رائے دیتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بھی سوال اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خدمت میں بھی سوال عرض کرتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، قرآن پڑھے الحمد سے والناس تک، قرآن نے کسی آیت میں حضرت ابوبکر صدیق کے سوال کی مذمت نہیں کی، میرے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کو کنڈیم نہیں کیا، اس لیے کہ اگر مذمت کر دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ حریت فکر کو دبا دیا جاتا۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہمارے لیے یہ ٹھہری کہ ہمیں اپنے ارد گرد بیدار ذہن رکھنے والے لوگوں کو بٹھانا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد شعور رکھنے والے لوگوں کو، بابصیرت لوگوں کو، بافراست لوگوں کو ہمیں اپنے ارد گرد بٹھانا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہاں ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ فرعون کے تباہی میں ایک ایلیمنٹ یہ اس کے ان درباریوں کا بھی تھا کہ جو ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے، یس سر بولا کرتے تھے۔ اس نے کہا گدھا دودھ دیتا ہے تو یس سر،
میں محاورتاً عرض کر رہا ہوں، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی بھینس اڑتی ہے، تو انہوں نے کہا جی یس سر۔ اور یاد رکھو جو بھینسوں کو اڑانے والے لیڈروں کی ہاں میں ہاں ملائیں، وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔